ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. اس آیت کریمہ کے اندر دو لوگوں کے درجے بلند ہونے کا ذکر ہے. ایک وہ جن کو ایمان دیا گیا اور پھر ایمان والوں میں وہ جن کے درجے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. ایمان یقیناً یہ سب سے بڑی دولت ہے اور بغیر ایمان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بغیر ایمان کے کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو کوئی بھی چیز اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. لیکن جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد علم کی دولت اگر مل جائے اس کو تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ ایمان کی تو اہمیت ہے سب سے زیادہ، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت علم عطا فرمائی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے زیادہ بلند ہوں گے. وہ یعنی عام مومنین کا جو درجہ ہوگا اس سے 700 درجہ بلند جو ہے یہ علماء کرام کا درجہ ہوگا. اور فرماتے ہیں یہ جو 700 زیادہ درجے علماء کو عطا کیے جائیں گے، ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا. یعنی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کی بنیاد پر کس قدر بلندی علماء کو عطا فرمائے گا. آج کے بیان کے اندر کچھ اہم پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا ایمان اور علم کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضواں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرے. احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث علم کی فضیلت کو بیان فرمایا اور نہ سیکھنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بندے پر، ایک مسلمان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اسلام کے عقیدوں کو سیکھے کہ اسلام کے عقیدے کیا کیا ہیں. پھر اس کے بعد اہل سنت کے عقیدے کو سیکھے. اس کے بعد نماز کے احکام، طہارت کے احکام، جو ضروریات شرعیہ ہیں ان کو سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ضروری علم ہے، نماز کے احکام ضروری علم ہے، پاکی کے احکام ضروری علم ہے، عقیدہ جتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا علم نہ سیکھتے ہوئے کوئی بندہ دوسرے نیک کاموں کے اندر اپنا وقت لگائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وقت کو ضائع کرنا ہوگا اور یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. بہت سارے حضرات جو ہے 2-3 گھنٹہ نفلی عبادت تو پسند کرتے ہیں لیکن 10 منٹ بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ. جبکہ نماز کے احکام،
عقیدوں کو، اس کے علاوہ پاکی کے احکام، یہ ان کے اوپر سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مسلمان بغیر علم کے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور ساتھ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ علم کے بغیر مسلمان ایک قدم نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے صوفی کو، عبادت کرنے والے کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈال دیتا ہے، شیطان جدھر چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد ایک چیز نقل فرمائی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ کس کو گمراہ کرنے پر خوش ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں عصر کے بعد میں شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے، ابلیس کا تخت بچھتا ہے اور ابلیس کے جتنی ذریتیں ہیں، شیطان ہیں، وہ سب اپنی اپنی کارگزاری اور جتنے انجام کام دیتے ہیں وہ سب ابلیس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم نے شرابیں پلوائی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے زنا کروائے، تو کوئی کہتا ہے ہم نے کچھ کروایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک دن تخت لگا تھا، ایک شیطان آیا، اس نے کہا میں نے فلاں طالب علم کو بہکا دیا ہے، علم دین حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ شیطان اچھل کر کے اس کو ابلیس اچھل کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو دوسرے شیطان کہتے ہیں کہ آخر اس نے ایک طالب علم کو بہکایا تو تم نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ ہم نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائی، ہم نے شرابیں پلوائی، ہم نے زنا کروائے، ڈاکہ ڈلوائے، چوری کروائے، بڑے بڑے کام ہم نے کروائے، تم تو ہمیں گلے سے نہیں لگاتے۔ اس نے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بہکا دیا تو تم نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ شیطان نے، جو ابلیس نے، ان کا امتحان لیا۔ ابلیس کہتا ہے تمہیں کیا معلوم اس نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا، ایک شیطان کو کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی سی شیشی لو اور فلاں عابد کے پاس میں جاؤ، عبادت کرنے والے کے راتوں دن عبادت کرتا رہتا ہے، وہ جاؤ اس کے پاس اور اس سے پوچھو کہ اس شیشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو بند کر سکتا ہے کہ نہیں بند کر سکتا ہے۔ وہ شیطان آیا اور آنے کے بعد اس عابد سے کہا کہ بتاؤ اس شیشی کے اندر اللہ چاہے تو زمین و آسمان بند کر سکتا ہے کہ نہیں بند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اور یہ کہاں چھوٹی سی شیشی، بھلا اللہ تعالیٰ اس میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی عقل پہ قیاس کیا، اس نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ خالص عبادت کرتا تھا، علم تو سیکھا نہ تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگاؤ، اس نے چھوٹی سی چیز کو، چھوٹی سی شیشی کو دیکھ کر کے اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ ہزاروں سال کی، ہزاروں مہینے کی عبادتیں اس کو کفر سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی۔ اس نے ایسا کلمہ بک دیا کہ عبادت تو بچنا دور کی بات ہے، اس کا ایمان نہ بچا، وہ ایمان سے باہر ہو گیا، اس لیے کہ خدا کی قدرت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب بتاؤ، اس کو شیطان گمراہ کر دیا۔ پھر جو ہے ابلیس نے کہا اچھا یہی شیشی لو اور دیکھو فلاں عالم نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کے یہی سوال کرو۔ شیطان آیا، راستے میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھانے جا رہے تھے عالم صاحب، اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے، کہا فوراً سوال کرو۔ کہا اچھا یہ بتائیے اس چھوٹی سی شیشی کے اندر کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بند کر سکتا ہے؟ وہ فوراً سمجھ گئے، کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے مردود کہیں کہ تو یہ کہتا ہے اس چھوٹی سی شیشے میں اللہ زمین و آسمان بند کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ شیشی تو بہت زیادہ بڑی ہے، سوئی کے ناکے کے اندر اگر اللہ چاہے تو اس طرح کے زمین و آسمان ایک نہیں کروڑوں زمین و آسمان کو اللہ داخل فرما سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب وہ شیطان گیا لے کر کے تو اس نے کہا تم نے دیکھا اس نے طالب علم کو بہکایا تھا تو میں کوئی خوش ہوا تھا، اس لیے کہ یہ طالب علم آج اگر علم دین حاصل کرے گا تو یہ صرف اپنا ایمان نہیں ہزاروں کے ایمان کو بچائے گا یہ۔ اور تم نے دیکھ لیا ایک عبادت کرنے والا کس طرح سے کافر ہو گیا، اور ایک علم دین جس نے حاصل کیا تھا اس نے ہمارے سوال کا جواب کیسا دیا کہ شیشی تو بہت زیادہ بڑی ہے، اگر سوئی کے ناکے کے اندر اللہ چاہے تو ایک زمین و آسمان نہیں کروڑوں زمین و آسمان کو اللہ داخل فرما سکتا ہے۔
اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بغیر علم کے طریقت پہ عمل کرنے والا، صوفی بننے والا، عبادت کرنے والا، شیطان ایسوں کو کچے دھاگے کے اندر گھماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طریقت کا ڈنڈورا پیٹنے والے بھی طرح طرح کی گمراہی کے اندر شکار ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا انکار کریں گے، اور معاذ اللہ ایسی باتیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی معاذ اللہ ایسی کفریہ باتیں کر سکتے ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان ان کو کچے دھاگے کے اندر باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، اور شیطان جدھر چاہتا ہے ان کو گھماتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے ایمان کو بھی درست کرنا ہے، اور ایمان جب درست ہو جائے تو علم دین حاصل کرنا ہے۔ اب ایمان ہمارا کس درجے کا ہونا چاہیے، ایمان ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ایمان کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے، اور اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہوگی تو یہی ایک واقعہ ہمارے اندر سچا ایمان پیدا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں جو ہے تشریف فرما تھے، اور اپنے صحابہ کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے۔ اسی مجلس کے اندر ایک نوخیز لڑکا، بہت ہی کم عمر کا لڑکا، لیکن اس کا دل ایمان سے مالا مال تھا، اسلام کی حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی لیکن حضور کی محبت بہت زیادہ تھی، یعنی عمر جتنی زیادہ چھوٹی اس سے کہیں زیادہ اس بچے کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، وہ بچہ مجلس سے اٹھ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا کے پاس میں گیا۔ اس کے چچا کا نام تھا جلاس بن سوید۔ جلاس بن سوید کے پاس میں یہ پہنچا، اور جانے کے بعد میں، اب یہ جلاس کون تھا؟ 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی تھی جلاس کی۔ یہ بچہ اپنے چچا کے پاس میں پہنچا، اور جانے کے بعد میں، لیکن وہ جو جلاس تھا اس کے دل کے اندر نفاق بہت زیادہ تھی۔ حضور کی بارگاہ میں ایمان ظاہر کرتا تھا، اور جب حضور کی بارگاہ سے جاتا تھا تو معاذ اللہ حضور کا ہی انکار کیا کرتا تھا۔ 60 سال سے زیادہ کا بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ بچہ اٹھا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدھا اپنے چچا کے پاس میں گیا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر کے جب وہ بچہ اپنے چچا کے پاس میں گیا، جانے کے بعد میں جانتے اس نے کیا کہا؟ کہا، اے چچا جان، میں نے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جب حضور قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بچہ کہتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی نگاہوں کے سامنے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ اب قیامت تو اس وقت آئی نہیں تھی، قیامت کے بارے میں بتانا یہ غیب کا علم تھا۔ آج وہابی بھی غیب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور معاذ اللہ کیسے بتا سکتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں حضور نے اپنے سے نہیں بتایا ہے، سب اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں، اللہ کے دینے سے بتا رہے ہیں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے، اے میرے چچا، آج حضور نے قیامت کا منظر ایسا بیان کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی نگاہوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھے نے اتنا سنا، جلاس بن سوید نے، کہ یہ حضور قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، او بچے، قسم ہے اللہ کی، اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں، یعنی معاذ اللہ محمد سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، اس نے حضور کا انکار کیا تھا، کس بات پہ انکار کیا تھا؟ کہ وہ غیب کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں، اور یہاں حضور غیب کے بارے میں بتا رہے تھے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس جلاس نے نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، رہتا مسلمانوں کے ساتھ میں تھا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنا حلیہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی سن لو، میرے پاؤں چاٹتا ہو، میرے ہاتھوں کو چومتا ہو، اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، سب اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو کلمے پڑھتا ہے، وہ تو ہمارے جیسے کرتے پیجامے پہنتا ہے، وہ تو مسجد نبوی بھی جاتا ہے۔ ارے مجھے بتاؤ، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا افضل ہوگا یا رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے والا افضل ہوگا؟ جس نے ان کے پیچھے پڑھ لیا ہے، بتاؤ وہ کتنی خوش قسمت والا ہوگا، کتنی سعادتوں والا ہوگا۔ وہ جلاس بن سوید نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، مسلمان صحابہ کے ساتھ میں رہتا تھا، اپنا کلمہ ظاہر کرتا تھا، لیکن آج جب اس نے حضور کا علم غیب
سنا تو اس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو معاذ اللہ ہم لوگ گدھے سے بھی زیادہ برے ہیں. تو اس نے معاذ اللہ حضور کا انکار کیا. اتنا سننا تھا بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. چچا آج لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے. حضرت چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. ذرا اس بچے سے عشق رسول کو سیکھو. یہ بچہ جیسے ہی سنتا ہے کہ یہ میرے آقا کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے, بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اس کا جسم تھرا سا اٹھا, ایسے لگا جیسے کسی نے اس کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہو. وہ غصے میں آیا اور کہتا ہے چچا جان اللہ کی قسم آپ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے, لیکن آج تم نے میرے محبوب کا انکار کیا ہے. اب سارے لوگوں میں سب سے زیادہ تم مجھے برے ہو, اس لیے کہ تم مجھے عزیز تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ تم میرے محبوب کے چاہنے والے ہو, تم مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے, لیکن آج تم نے میرے محبوب کا انکار کیا ہے. اب تم سے زیادہ لوگوں میں مجھے برا کوئی نہیں ہے. اور اب سنو, اگر میں تمہارے ساتھ اگر میں حمایت کرتا ہوں تو میں یہ بات رسول اللہ کو نہیں بتاؤں گا اور میرے محبوب کو تکلیف ہوگی, لیکن میں اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تم نے جو بات کہی ہے میں یہ جا کر کے رسول اللہ سے بتاؤں گا. جب اس نے جلاس نے سنا کہ یہ جا کر کے رسول اللہ کو بتانے والا ہے تو جانتے اس نے کیا کہا؟ جلاس بولا ارے تو ایک بے سمجھ بچہ ہے, لوگ تیری بات کو سچ نہیں مانیں گے, تو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جو تم کہنا چاہو گے کہو گے, پھر لوگ کہیں گے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے بعد میں تجھے جھٹلا دیا جائے گا. یہ بچہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے, جو ہونا ہوگا وہ ہوگا, لیکن میں اپنے آقا کو ضرور بتاؤں گا. جو تو نے گستاخی کی ہے میں وہ جا کر کے ضرور بتاؤں گا. وہ چھوٹا سا بچہ گیا اور بارگاہ رسول میں پہنچا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ذرا بچے کے الفاظ پہ غور کرنا. جلاس نے حضور کا انکار کیا تھا یا اللہ کا انکار کیا تھا؟ حضور کا انکار کیا تھا کہ حضور غیب نہیں جانتے ہیں, لیکن بچہ کہہ رہا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. گویا وہ بچہ جانتا تھا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہی تو علم غیب عطا فرمایا ہے. جو حضور کا علم نہ مانے گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علم نہ دیا, اور جو یہ کہے اللہ نے علم نہ دیا وہ اللہ کی بھی گستاخی کر رہا ہے. تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا چچا جلاس آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر میں اپنے چچا سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا آخر اس نے کہا کیا ہے یہ تو بتاؤ. بچے نے بتایا یا رسول اللہ میرا چچا کہتا ہے اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں معاذ اللہ, یعنی وہ آپ کے علم غیب کا انکار کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا سنا صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے کے اندر مشورہ طلب کیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بچے نے بات نہیں سنی ہوگی, اس لیے کہ جلاس تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہمارے ساتھ میں ہے, لہٰذا جلاس بزرگ بھی ہے, عمر رسیدہ بھی ہے, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کا مشورہ سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں فرمایا. جب بچے نے جب دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی فیصلہ میرے حوالے سے نہیں آیا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس لیے کہ بات اس کے محبوب کی ہو رہی تھی, بات اس کے آقا کی ہو رہی تھی. اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری باتوں کی تصدیق آخر کرے گا کون, میری باتوں کو سچ ثابت کون کرے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس بچے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا اے میرے مولا پروردگار, اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے ثابت کر کے دکھا, اور اگر میرا چچا سچا ہے تو اسے ثابت کر کے دکھا. یعنی جب وہ سچا ہوگا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا, اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو میں سچا ہو جاؤں گا. اے میرے مولا اگر میں سچا ہوں تو مجھے ثابت کر دکھا دے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھا دے. ادھر بچے نے اتنا کہا ہی تھا, اللہ کی قسم ابھی وہ بچہ اتنا کہنے کے بعد مجلس سے اٹھا بھی نہیں تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ پر تھے. فوراً جبریل امین بارگاہ رسول میں قرآن کی یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا, حالانکہ یقیناً کفر کا
کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اسلام کے بعد میں کافر ہو چکے ہیں۔ یہ آیت کریمہ لے کر کے جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے جلاس کو بلایا۔ اب بتاؤ، ابھی تک جلاس کو حضور نے بلایا نہیں تھا اور جبریل پہلے آیت لے کر کے آئے اور کہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ قسم کھا کر کے کہیں گے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن میرے محبوب ان کی زبان سے کفر کا کلمہ نکل چکا ہے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے جلاس کو بلایا اور بلانے کے بعد میں پوچھا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ نے اس کی بات کو سچی ثابت کر دی ہے۔ اس نے قسم کھا کر کے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا میرے رب نے سچ فرمایا ہے کہ تو قسمیں کھا کر کے کہے گا کہ تو نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن پروردگار عالم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تو قسمیں کھا کر کے کہے گا کہ تو نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے رب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تیری زبان سے کلمہ کفر نکل چکا ہے اور تو اسلام لانے کے بعد میں کافر ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جلا سن، تو نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، بات عشق رسول کی ہو رہی تھی، اس بچے کے عشق کو گوارا نہ ہوا کہ آج سچ ظاہر ہو جانا چاہیے، کون حضور کا عاشق ہے دنیا کو پتا چلنا چاہیے، کون منافق ہے یہ بھی پتا چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق رسول کی گواہی عطا فرمائی۔ ادھر جلاس کو آپ نے بھیج دیا اور بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں فرمایا اے خوش نصیب بچے تجھے مبارک ہو، تیری تصدیق پروردگار عالم نے فرمائی ہے، تیرے عشق کی گواہی خالق کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور تاریخ کے اندر جانتے ہو یہ کون سے صحابی ہیں؟ انہی کو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی صداقت کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا اور جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، بچے تھے، کان پکڑ کر کے حضور نے کہا اے بچے تیرے کان نے ٹھیک سنا ہے اور تیرے پروردگار نے تیرے سننے کی تصدیق فرمائی ہے، جو تو نے سنا ہے تیرے پروردگار نے اسی کی تصدیق فرمائی۔ اور یہی عمیر بن سعد، اب آپ اندازہ لگاؤ بچپنا ہے تو کیا ہوا، لیکن جب عشق رسول ہوتا ہے تو اللہ کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا، یہ تو حضور کے زمانے میں بچے تھے، لیکن جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا بڑے ہو چکے تھے۔ ہمس کا جب میرے حضرت فاروق اعظم نے جب ہمس کو فتح کیا، ہمس کا گورنر بنا کر کے جس کو بھیجا وہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اور فاروق اعظم کے زمانے کے اندر جب عمیر بن سعد کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش کوئی عمیر جیسا ہوتا اور عمیر جیسا کوئی ہوتا تو میں مسلمانوں کے اعمال کے تعلق سے میں اس سے مدد لیتا، کیونکہ میں مسلمانوں کے عمل کے تعلق سے عمیر سے مدد لیا کرتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے۔ کیسا عشق ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں بچپنا ہے لیکن حضور کا عشق کیسا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر پروردگار عالم اس کی مدد فرماتا ہی فرماتا ہے۔ یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں جب بات آئی کہ کس کی بات سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی گواہی دی اور ان کے عشق رسول کی جو ہے تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر فرمائی۔ اس لیے اپنا ایمان بہتر رکھیں، ایمان کے بعد علم دین حاصل کریں۔ آج ہمارا علم کے تعلق سے بڑا معاملہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علم دین کی برکت کتنی زیادہ ہے، یہاں میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس وقت کی مائیں بھی کیسی ہوتی تھیں اور باپ کیسے ہوتے تھے۔ تابعی بزرگ حضرت فروخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فروخ یہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف میں، تو کیا دیکھا کہ اس وقت کے جو خطیب و امام تھے وہ جہاد کے لیے شوق دلا رہے تھے۔ ترکستان کے اندر جہاد ہو رہی تھی، وہاں جہاد کے لیے شوق دلا رہے تھے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب میں جنگ میں جا رہا ہوں، اللہ کے راستے کے اندر جا رہا ہوں۔ اس وقت ان کی بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ حضرت فروخ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، میں دونوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں تجھے اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بھی اللہ
اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بیوی جو ہے خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ کے اندر تیار کر کے روانہ کر دیتی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، زرہ لادی اور محبت سے جو ہے اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر کے چلے گئے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالیٰ ادھر چلے گئے، اب روزانہ ان کا انتظار ہونے لگا، بیوی ہے تو انتظار تو کرے گی ہی، ادھر وہ چلے گئے، ادھر روزانہ انتظار ہونے لگا۔ اب اس زمانے کے اندر اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جا کر کے 27 سال ہو گئے، یعنی گئے تو جنگوں میں رہ گئے اور 27 سال گزر گئے جنگوں میں حضرت فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ادھر بیوی حاملہ تھی، جب وہ جا رہے تھے تو حمل سے تھی، ادھر ان کے یہاں اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا ان کی بیوی سے ان کو عطا فرمایا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا، ربیعہ پیدا ہوئے، جب ربیعہ کچھ بڑے ہوئے تو ماں نے اچھے انداز سے تربیت کی، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مدینہ شریف کے اچھے اچھے استاذوں کے پاس بھیجا، ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا تھا۔ ربیعہ خود بہت بڑے ہونہار طالب علم بن گئے، علم حدیث حاصل کیا، علم قرآن حاصل کیا، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے اندر بڑے بڑے علماء کے اندر آپ کا شمار ہونے لگا۔ حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر دوسرے علماء کا درس ہوتا تھا اور ان کی مجلس لگتی تھی، ان مجلسوں میں ایک مجلس حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، باپ جنگ میں ہے لیکن ماں نے کیسا سنوارا کہ اس بیٹے کا درس مسجد نبوی شریف میں لگنے لگ گیا ہے۔ تو آج اگر مائیں چاہیں تو اپنے بچوں کو بہت کچھ بنا سکتی ہیں، لیکن اس ماں نے چاہا تو ایسا بنایا کہ مسجد بھی رسول کی ہے، فرمان بھی رسول کا ہے، اور حضرت ربیعہ سنا رہے ہیں۔ ادھر حضرت ربیعہ مسجد نبوی شریف کے اندر درس دے رہے، اور آپ کے درس میں بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے بوڑھے حضرات بیٹھ رہے ہیں، اپنے زمانے کے با اثر لوگ حضرت ربیعہ کے درس میں بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے ہیں، ادھر جب باپ کو گئے ہوئے 27 سال ہو گئے، ایک روز رات تھی، رات کے وقت میں حضرت ربیعہ کے والد حضرت فروخ، بیٹے نے تو کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا، نہ باپ نے بیٹے کو کبھی دیکھا تھا۔ حضرت فروخ رات میں مدینے میں پہنچے، سوچا 27 سال ہو گئے ہیں، چلو چال کر کے گھر کو دیکھتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں میرا گھر کیسے ہوگا، 27 سال ہو گئے، پتہ نہیں بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں زندہ ہے، اور بیوی حاملہ تھی، پتہ نہیں بچہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، سارے معاملات خیال میں آ رہے تھے، سوچوں میں گم تھے کہ اچانک جو ہے اپنے گھر کے اندر پہنچے۔ جب گھر کے اندر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہی لڑکا سامنے آ کر کے دروازہ کھول رہا ہے، لیکن اندھیرا ہے، نہ بچہ باپ کو پہچانتا ہے نہ باپ بیٹے کو جانتا ہے۔ جب بیٹے نے سنا کہ ایک بوڑھے کی آواز ہے تو رات کی تاریکی کے اندر یہ بھی دیکھا کہ پورا جو ہے یہ اپنے بدن کے اوپر اسلحہ سجایا ہوا ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ جنگ سے آ رہے تھے، تو بچے نے سوچا کہ یہ کوئی اور آدمی ہے جو میرے گھر کے اندر گھس رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ اور باپ، جبکہ دونوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، نہ ان کو پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی اور آدمی ہے اور باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گھر کے اندر کون ہے۔ دونوں کے اندر آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ جب آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، اندر ان کی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ جب نوجوان بچے کی والدہ نے آواز سنی، آنکھ کھل گئی۔ جب انہوں نے باہر جھانک کر کے دیکھا اور آواز سنی تو بیوی شوہر کی آواز کو جانتی تھی۔ اس نے فوراً کہا، اے میرے بیٹے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا باپ ہے۔ اب باپ سن تو لیا کہ میرا باپ ہے، لیکن چہرہ نہ باپ نے بیٹے کا دیکھا اور نہ بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد اپنے والد کو انہوں نے خوش آمدید کہا، گھر میں لے کر کے آئے۔ بیٹا اپنے کمرے کے اندر چلا گیا، باپ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ ادھر حضرت فروخ سے جب ان کی ماں بات کرنے لگی حضرت ربیعہ کی، تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے 30,000 دینار دیا تھا حضرت ربیعہ کی امی جان کو کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، یہ 30,000 دینار تم کو کام آئیں گے۔ بات ہوتے ہوتے حضرت ربیعہ کے والد نے پوچھا، اے میری زوجہ محترمہ، یہ تو بتاؤ 27 سال پہلے میں نے 30,000 دینار دیا تھا، وہ 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ ذرا آرام کر لو، بعد میں بتاتی ہوں اور بعد میں اس کا حساب کتاب تم کو میں دوں گے۔ حضرت فروخ آرام کرنے لگے، نماز فجر کا وقت ہوا۔ حضرت فروخ نے بیٹے کو اٹھانا چاہا، ماں نے کہا وہ پہلے ہی اٹھ کر کے نماز کے لیے جا چکا ہے۔ حضرت فروخ بھی نماز کے لیے پہنچے۔ اب رات میں نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا تھا نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا تھا۔ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے، نماز فجر ادا کی،
فجر کے بعد میں درس لگا ہوا ہے تو کیا دیکھتے ہیں ایک خوبصورت بندہ بیٹھا ہوا ہے درس دے رہا ہے، اس کی مجلس کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بوڑھے حضرات بیٹھ کر کے اس کے درس کو یوں سماعت کر رہے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو، اور باتیں اتنی پیاری پیاری ہیں۔ حضرت فروخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب وہ نوجوان شخص درس دے کر کے چلا گیا وہاں سے، تو حضرت فروخ نے لوگوں سے پوچھا اچھا یہ جو درس دے رہے تھے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ ربیعہ تھے، یہ ربیعہ تھے، مدینہ شریف کے بہت بڑے عالم ہیں اور مدینے میں ان کو ہر کوئی جانتا ہے، لگتا ہے تم کہیں تھے تم کو نہیں پتا کہ یہ ربیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا میں 27 سال ہو گئے جنگ میں گیا تھا، آدھی رات واپس آیا ہوں۔ تو حضرت فروخ نے کہا اچھا عرب میں جب کسی کا نام بتایا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے، اگر یہ ربیعہ ہیں تو یہ تو بتاؤ ہو سکتا ہے میں ان کے باپ کو جانتا ہوں گا۔ لوگوں نے کہا ان کا نام ربیعہ ہے، ان کے باپ کا نام فروخ ہے۔ جیسے ہی حضرت فروخ نے اتنا سنا کہا یہ میرا ہی بیٹا ربیعہ ہے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، گھر آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ تجھ پر میری جان قربان ہو جائے، میں تجھ پر جو ہے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، سارے مسئلے بتائے اور کہا تم نے میرے بیٹے کو ایسا سنوارا سجایا ہے، آج میرا بیٹا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے درس دے رہا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ بیوی نے کہا اچھا اب بتاؤ 30,000 دینار کا حساب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ باپ نے کہا مجھے 30,000 کا کوئی حساب نہیں چاہیے۔ ماں نے کہا حساب سن بھی تو لو کیا ہے، کہا تم نے 30,000 دینار جو دیا تھا اللہ کی قسم میں نے 1 دینار بھی اپنی جان پر خرچ نہیں کیا ہے، سارے 30,000 دینار تمہارے بیٹے کی تعلیم پر میں نے خرچ کیا ہے اور اس کو اس لائق بنایا ہے کہ آج مسجد نبوی کے اندر درس دے رہا ہے۔ میرے عزیزو اگر باپ چاہ لے ماں چاہ لے تو آج ہمارا بچہ بھی اتنا عالم بن سکتا ہے، سچا عاشق رسول بن سکتا ہے۔ اس باپ نے جب اتنا سنا کہ میرا 30,000 دینار اتنی اچھی جگہ لگایا گیا ہے، باپ نے کہا کہ قربان جاؤں تم پر، تو نے میرے 30,000 دینار کو ایسی جگہ خرچ کیا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کیسا علم تھا اور کیسی مائیں تھیں، مائیں اگر چاہ لینا تو بچے عالم بن جائیں گے، لیکن افسوس ہے آج ایک فکر بیٹھی ہوئی ہے کہ مسجد کا امام سکھائے گا یا کوئی مولوی سکھائے گا، یقیناً وہ علماء سکھائیں گے لیکن آپ کو بڑھ کر کے آگے آنا ہوگا، پہلے آپ کو قدم بڑھانا ہوگا۔ علماء سکھانے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، کبھی تھوڑی سی مار بڑھ جائے تو ایسا ماں باپ آ کے بات کرتے ہیں اللہ اکبر ہم نے بھی علم حاصل کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم پھولوں پہ لیٹ کر کے علم حاصل کیے ہیں۔ آپ نے چھری کو تیز کرتے دیکھا ہے نا، جو چھری میں دھار ختم ہو جاتی ہے تو چھری کو رگڑا جاتا ہے، اس میں سے انگارے نکلتے ہیں، تب جا کر کے چھری اس لائق بنتی ہے کہ وہ کسی کو کاٹ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جب کسی کو علم سکھایا جاتا ہے نا تو بڑی مشکلات، کبھی استاذ کی مار بھی ہے، کبھی تکلیف بھی ہے، کبھی کھانا پانی ہے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس علم سیکھنے والے کے اندر ایسی دھار پیدا ہوتی ہے کہ جو غلط بات کرے گا یہ علم کی تلوار سے اس کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، تب جا کر کے دھار پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، علم دین سے آپ خود بھی قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تک آپ علم دین سے قریب نہیں ہوگے ہمارے بچے علم دین سے قریب نہیں ہوں گے۔ آج الوداع جمعہ ہے، ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، پبلک بہت زیادہ ہے، یقیناً آپ نے شاید سوچا ہو کہ آج امام صاحب کا عنوان کوئی الوداع جمعہ سے تعلق رہا ہوگا۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مال اور سب سے بڑی دولت سب سے پہلے تو ایمان ہے اور ایمان کے بعد علم ہے، اس لیے کہ ایمان جب اللہ نے دیا، علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا ایمان بچانا کیسے ہے، علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا رب کی عبادت کرنی کیسی ہے، علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے گا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس گناہ سے۔ اب علم حاصل ہوگا، علم رہے گا تب نہ پتہ چلے گا رب کو منانا کیسے ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی میرے عزیزو، اس لیے علم دین حاصل کرو، اپنے آپ کو علم دین سے قریب کرو۔ جب تک آپ نہیں آؤ گے آپ کے بچے علم دین نہیں حاصل کریں گے۔ صرف آپ یہ سوچ لو کہ میں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج دوں، مدرسے میں، نہیں ہونے والا ہے۔ بچہ ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ رہتا ہے لیکن جانے کے بعد آپ ہی کے درمیان تو رہتا ہے، اب وہ 23 گھنٹہ 22 گھنٹہ ایسی زندگی دیکھتا ہے جو جاہلوں والی زندگی ہے، تو 1 گھنٹہ علم والی زندگی اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے وہ۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر، اپنے آپ کے اندر بھی علم دین کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم دین عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت جو ہے عمیر جیسا عشق رسول اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جس طرح بچپنے کے اندر ان کا عشق رسول تھا، اللہ اس طرح عشق رسول عطا فرمائے، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔